بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن وللخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائیو دوستو، یہ ہمارا جمع ہونا اپنی مسجد کی سطح سے یا شہر کی بڑی مسجد کی سطح سے چھوٹی تعداد میں زیادہ تعداد میں، اصل یہ کوئی اور کسی مقصد کے لیے نہیں. ہم کون ہیں کہاں ہیں اور کیوں ہیں، اس کو آپس میں مل بیٹھ کر کے سوچنا اور سمجھنا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پاک تشریف لائے تو مدینے میں دو خاندان تھے، اوس و خزرج، اور ان دونوں میں 120 سال سے لڑائی تھی. کتنی؟ 2-4 دن کی نہیں. کتنا خون، کتنی جانیں، کتنا مال تباہ ہو گیا تھا، لیکن ملنے کی اور آپس کے جوڑ کی کوئی شکل نہیں تھی. اللہ پاک نے مدینے والوں کو یاد دلایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوان وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تم تو ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن تھے. تاریخ نے لکھا ہے کہ دونوں خاندانوں میں سب سے بڑا بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو سامنے والے کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے کا خون بھر کر پیے، وہ بہادر سمجھا جاتا. اللہ نے تو نعمت یاد دلائی کہ تم تو
بالکل ایسے تھے جہنم کے کنارے کھڑے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار وانی آخذ بحجزکم. مجھے کیا ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری صلاحیتیں، تمہارے تعلقات، تمہاری مختلف نسبتیں 24 گھنٹے اس طرح استعمال ہو رہی ہے کہ تم جہنم کی طرف جا رہے ہو اور اوندے منہ جہنم میں گر رہے ہو. میں اللہ کا نبی تمہیں کوکھیں پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں کہ یہ تمہاری جان لگا رہے، تمہارے وقت لگانے کی یہ چیزیں نہیں ہیں. وہی شراب اور بدکاریاں، ظلم و ستم، خون بہانا، ہر غلط میں جانیں کھپتی تھی. یہ تمہارا وقت تو بہت قیمتی ہے. تم تو بیٹھے بیٹھے چپ پہ بیٹھے ہو، بالکل ہونٹ بھی نہیں ہلے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، اندر ہی اندر سے بڑی بڑی جنتوں کے سودے کر سکتے ہو. انسانوں کی ہدایت کے لیے مکھی کے سر کا برابر اگر آنسو ٹپک گیا تو جہنم میں ٹھنڈی ہو جائے. تمہیں تو اللہ، لیکن جہاں تمہاری صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہے، جہاں تمہارا مال خرچ ہو رہا ہے، لو میں تمہیں نمونہ دیتا ہوں. خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے زمانے کی امت بہت اچھی. جیسے یہ سارے طبقات ہیں نا، کھیتی والے بھی ہیں، دکاندار بھی ہیں، اور نوکری والے بھی ہیں، فیکٹریوں کارخانوں والے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ہمیں جیسے یہ سارے طبقات اس زمانے میں بھی تھے. لیکن سب کے لیے حضور نے مہر لگا دی کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی، مرد بھی، عورتیں بھی، عوام بھی، خواص بھی. وجہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے نا، جدھر اس کا منہ ہوتا ہے، وہاں کی تو سوئی پڑی ہو تو وہ بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتا. پہاڑ کتنا بڑا، سوئی کتنی. فرمایا کہ خیر امتی کی وجہ 100% امت، یعنی کئی کئی دن کے فاقے والے صحابہ بھی ملتے ہیں. ایک کھجور پر گزارا. ٹڈیوں کا غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات ولم نأکل فیها الا الجراد. 7 سفر کیے، 7 حضور کے ساتھ رہے ہم، 7 میں ہمارا کھانا صرف ٹڈیاں تھی، کھجور بھی نہیں تھی. لیکن زندگی کا مقصد سامنے تھا. کیوں پیدا ہوئے؟ ہم کون ہیں؟ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے بندے اور نبی کے امتی ہیں. اس لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ حقوق شروع ہو جاتے ہیں. ان کا پوتا، اس کا نواسا، ان کا بھانجا، ان کا بھائی ہوتے ہیں نا، تو ان سب کے حقوق ہوتے ہیں، کیونکہ تمام دنیا ہے ہی حقوق کے ادا کرنے کی جگہ، بدلہ اس کا آخرت میں ہے. اسی لیے حقوق العباد کا بہت بڑا مسئلہ بتایا حزب العظم کی دعاؤں میں ہے. اللہم انی اعوذ بک من ان اکسب خطیئتا او ذنبا لا تغفرہ. اے اللہ تیری پناہ ایسی غلطی سے، ایسے گناہ سے کہ جس کو تو بھی معاف نہ کرے. اللہ معاف نہ کرے، اللہ تو معاف کرتے. شرک کو بھی توحید سے بدل دیتے کہ وہ کون سا گناہ کہ بندوں کے حقوق اللہ نہیں معاف کریں گے، بندوں ہی سے دلوائیں گے. اسی لیے دنیا حقوق کے ادا کرنے کی، مسجد کا حق ہے، راستے چلتے ہیں اس کا حق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹنی نے شکایت کی حضور سے، یہ مجھ سے کام بہت لیتا ہے اور خوراک پوری دیتا نہیں. حضور نے پوچھا کس کی ہے؟ ایک صحابی سامنے آیا، اللہ کے رسول بھائی یہ شکایت کر دے تو کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو پورا پڑ. جانور تک کا حق بتایا.
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک تشریف لا کر ان میں آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، محبتیں پیدا کرنے کے لیے کپڑے نہیں بانٹے، زمینوں کے ٹکڑے نہیں بانٹے، یہ تم رکھ لو یہ تم رکھ لو، لڑو مت، یہ نہیں کیا۔ بنیادی طور پر دو چیزیں بتا دی۔ پورا جو حضور نے ہجرت کے بعد مدینے والوں سے خطاب کیا تھا، بہت لمبا خطاب تھا، اس میں بنیادی بات تھی، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، او کما قال علیہ السلام۔ جس بندے بندی نے اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لیا، دلوں پر قبضہ اللہ کا ہے، وہ اللہ تمہارے ساری مخلوق کے درمیان کے معاملات کو صحیح کر دیں گے۔ اس لیے صحابہ کی سیرت میں ہے نا، انسان تو انسان، یہودی مدینے میں آتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھے تھے بہت لوگ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں۔ ان کے بازار دیکھے، ان کے مارکیٹ دیکھے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے سوق المسلمین کمصلی المصلین، مسلمانوں کے بازار تو نماز کی جگہ کی جیسے، کہ جیسے وہ مسجد میں اور نماز میں نیت باندھتے ہی سر سے پیر تک پابند، جو پڑھنے کو کہیں، جہاں تسبیح، جہاں قرآن، جب رکوع، جب سجدہ، کیونکہ یہ تو بازار میں مارکیٹ میں لے آیا، دیا، اس میں بھی پورے پابند ہیں اپنی شکل۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب گشت کے دوران اپنی پبلک کا حال لیتے تھے، اسی لیے کہتے ہیں یہ پرانے ذمہ دار اپنے ساتھیوں کا حال دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کوئی نیا آدمی آیا ہے اس میں بازار میں اور اس نے کام شروع کیا ہے تو اس سے پوچھتے تھے کہ یہ جو تیرا کاروبار ہے اس سے متعلق جو شریعت اور سنت ہے وہ تو نے سیکھ لی؟ اگر جواب نفی میں دیتا کہ نہیں میں نے نہیں سیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے لا يجوز لامرئ ان يعيش في مدينة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو جاہل عن دینہ، آدمی کے لیے مدینے میں رہنا جائز نہیں ہے حضور کی شریعت سے جہالت کے ساتھ، دین سیکھو اور دینی زندگی۔ اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا، جان، مال، صلاحیتیں صحیح کہاں لگیں کہ تمہارا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جہاں حضور کی جان لگی وہاں ہماری جان لگے، جہاں مال خرچ کیا، جو آپ نے سوچا، جو آپ نے فکریں کی، تو فرماتے تھے جو مدینے کا بازار، یہاں تک کہ پھر سیرت نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول بنایا، اس لیے کہ آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ بھائی سردی میں سب کو سردی لگتی ہے اور گرمی میں سب کے پسینے آتے ہیں، کہ جس طرح یہ جسم متاثر ہوتا ہے سردی گرمی سے، روحیں اور دل جو اصل ہے دین اور بے دینی کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو ماحول بنایا، ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر کا ہر فرد، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، ایک ہی کلمہ تھا سب کی زبان پر، باپ کے بیٹے بعد میں، بیٹوں کے باپ بعد میں، شوہروں کی بیویاں بعد میں، بیویوں کے شوہر، جتنے رشتے سب بعد، ہم سب سے پہلے بندے اللہ کے، اور جس سانس ہم اللہ کے بندے ہیں اسی سانس ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں کیوں بھیجا وہ خود ہی اس نے بتلا دیا کہ میری فرما برداری کے ساتھ جینے کے لیے تم کو بھیجا ہے، کھاؤ گے، پیو گے، کماؤ گے، خرچ کرو گے۔ اسی لیے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو
دینی زندگی کے اور دنیاوی زندگی کے شعبے بدلائے کہ دینی زندگی کے 5 شعبے. سب سے پہلے تمہارا عقیدہ صحیح ہو. اللہ کا ہر غیر، اللہ کا ہر غیر جس شکل میں بھی ہو، آسمان ہو یا زمین، جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل، ملک الموت، سب مخلوق ہیں ایک اکیلی ذات اللہ کی. اور مخلوق پہلے دن اپنے وجود میں جس طرح محتاج ہے، باقی رہنے میں بھی محتاج ہے، تاثیر ظاہر ہونے میں بھی محتاج ہے. اللہ ان میں سے کسی کے محتاج نہیں. احد صمد. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں سے کہا تھا، بیٹو تم نے کیا دیکھا ہے؟ دیکھا جو ہم نے ہے. نمرود کو دیکھا، اس کی حکومت کو دیکھا، اس کی دولتوں کو دیکھا، اس کی فوجوں کو دیکھا، آسمان کے ستاروں کو دیکھا، چاند و سورج کو دیکھا. اس سب کے بعد پھر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات. یہ سب مخلوق ہے، وہ آسمان کی شکل ہو یا سورج کی ہو. بلکہ اس کو تو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، تم تو کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے. جیسے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس بتایا نا، تم اپنے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہو، تم تو خدا کی مخلوق کے لیے پیدا ہوئے ہو کہ تم اپنا راستہ صحیح چلتے ہوئے ہر ایک کی رہبری، تمہارے ہاتھوں ہر ایک کو صحیح راستہ ملے. سچائی کیا ہے، امانت داری کیا ہے، عفت و پاک دامنی کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے، آخرت کا فکر کیا ہے، جنت کا شوق کیا ہے، عملوں کی قیمت کیا ہے، عملوں کا شوق. تم تو یہ بتانے کے لیے پیدا ہوئے. تو آج میں نے کہا میرے دوستوں کہ اللہ کا بہت بڑا کرم کہ ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہوئے ہیں. اور یہ آپ نے فرمایا کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی. تو کس وجہ سے اچھی؟ شاندار بنگلے تھے، کپڑے صبح کے اور نہ دوپہر کے اور نہ شام کے، اور بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر. اب پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ہم کو تو آتا بھی نہیں ہے. گورنر ہیں گورنر، حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے تھے. بھائی ابو عبیدہ مجھے اپنے گھر لے جا. امیر المومنین آپ میرے گھر میں آئیں گے تو سوائے آنکھیں نچوڑنے کے کچھ نہیں ملے گا. رو دیں گے آپ. نہیں میں تو جاؤں گا تیرے گھر. دوستی میں ہوتا ہے نا، تم بلاؤ نہ بلاؤ میں تو آؤں گا. خدا کرے دعوت کے لے کے تم میرے گھر ملاقات میں آؤ نہ آؤ، میری تو ترتیب 20 فروری کی بن گئی ہے. خدا کرے ہم سمجھیں. آئے دیکھا گھر تو بالکل ہر کوئی سامان ہی نہیں. وہ کلوزر نے میں ایک مرتبہ امریکہ میں تھا اپنے بھائی کے گھر، اللہ اس کو اچھا رکھے، دنیا آخرت کی نعمتیں دے. گھر والی بھی میری ساتھ تھی. ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد پھر سے میری اہلیہ وہاں سے اٹھ کر کے دروازے کے پاس آئی تو وہاں ایک اس میں وہ جو گاربیج لینے کے لیے گاڑی آتی ہے نا، کچرا اور وہ لینے کے لیے، تو اس کچرے میں کپ رکابی رکھی تھی. مجھے گھر والے نے کہا کہ یہ تو پہلے اس نے پوچھا اپنی دیورانی سے کہ یہ ہاں قبر کا بھی یہاں پڑی ہے، آلریڈی از یوزڈ. یہ تو استعمال ہو گئی، ابھی گاربیج کی گاڑی آئے گی. مجھے گھر والے نے کہا کہ اتنی صاف ستھری لے لوں. ضرور لے لیں. ہم اس کو لائے. جب ہم نظام الدین کئی سال ہم نے اس میں چائے پی، ہماری شان میں کوئی کمی نہیں آئی، ہم تو وہی رہے. پتہ نہیں پھر میں نے اس کا وہ کلوزر دیکھا جس کے اندر وہ کپڑے سب لٹکاتے نا، یہ سویٹر نے، یہ کوٹ نے، یہ شال نے، یہ فلان نے. بھائی اتنا سارا کہ ہاں یہ سب یوز استعمال ہو گیا. میں نے کہا پوٹلا باندھ میں لے جاؤں گا. وہاں لوگوں کے پاس پہننے کو نہیں ہے، لوگ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، لوگ گرمی ہے. اور میں لایا پوری گانٹھ
دوستو بہت سیکھنا ہے، بہت سمجھنا ہے. اللہ نے یہ محنت ایسی دی ہے کہ اگر آدمی اس محنت کو اپنی محنت بنائے، اور اصل ہماری محنت یہی ہے. اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ تو صرف تشریح آئے تو آپ تو نور ہی نور. جہاں آپ مسکرائیں تو لاکھوں سلام، آپ روئیں تو لاکھوں سلام، آپ کے سجدوں پہ لاکھوں سلام، آپ کے مسجد میں آنے پہ لاکھوں سلام، آپ گلی سے گزریں تو سلام ہی سلام. خالی ہاتھ نہیں بھیجا، 3 چیزیں دے کر بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایمان کی دعوت، دین کا سیکھنا سکھانا اور دلوں کی صفائی، یہ 3 سامان دے کر گئی. خیر امتی کرنی اس وجہ سے، کپڑے مکانوں دولتوں کی وجہ سے نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 100% امت، ہر طبقے کا ہر فرد، اس کے دل کا رخ قرآن کی طرف. کھا بھی رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، اور کیا نام ہے، اور جماعتوں کا استقبال کیسے کر رہے ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں. مدینے سے باہر اپنے اونٹ بھیڑ بکریاں وغیرہ چرا رہے تھے. اٹھتا ہوا غبار دیکھا، غبار اٹھ رہا ہے بھائی دھول. وہ غبار جب بیٹھ گیا تو کچھ چہرے نظر آئے، دھول گئے اپنے اونٹوں کو بھی، اس کو بھاگے ہوئے آئے. من القوم، تم لوگ کون ہو؟ نحن اہل طائف، ہم طائف والے ہیں. اہل طائف؟ تو طائف میں تو بہت سارے قبیلے ہیں، کون سے قبیلے کے ہو؟ نحن بنو ثقیف، ہم بنو ثقیف کے ہیں. اور پوری تاریخ گھوم گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امیدیں لگا کر گئے تھے کہ یہ لوگ سمجھدار ہیں، کچھ بات کو لیں گے اور ایمان، اور لیکن انہوں نے جتنا کڑوا جواب دیا تھا، جو کچھ آپ کے ساتھ کیا تھا، یہاں تک کہ فرشتوں سے نہیں رہا گیا. اور وہ آئے کہ اگر آپ فرمایا تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دیں. نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے، نبی رحمت بنا کر. یہ نہیں تو ان کی اولاد نہیں تو اولاد. یہ پوری سیرت کے جتنے واقعات ہیں ہمیں دعوت کا طریقہ بتلا رہا ہے. ہم تو اگر کوئی نہ سنے تو فوراً سرٹیفکیٹ دے دیتے نا، جا جہنم میں، نہیں جنتا. ہمارے پاس تو چونکہ جہنم کا بھی ٹھیکہ ہے، جنت کے تو ہم ٹھیکیدار ہیں ہی. توبہ توبہ توبہ. ہماری جماعت گئی تھی ابھی 3-4 سال پہلے، تو انہوں نے تشکیل کی ہماری طائف شریف. اس ترقی کے زمانے میں جہاں لائٹیں اور سڑکیں اور گاڑیاں اور ہوائی جہاز اور کیا کیا، ہم جس طرح وہاں پہنچے ہیں، وہ سارا کہ حضور تشریف لائے تھے یہاں، وہاں کہاں لائٹیں اور کیا. اس وقت یا اللہ، اب حال یہ ہے کہ اگر ذرا گاڑی سلپ ہو جائے تو اس وقت میں حل. اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا، اور آپ نے فرشتوں سے بھی کہہ دیا نبی رحمت. کیوں؟ ابا جان نے یہی سبق پڑھایا تھا. ابو الانبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے باپ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صاحبزادہ حضرت اسماعیل کی نسل میں ہیں. تو ابا نے سبق سکھایا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. وہ آگ بھڑک رہی ہے اور نمرودی آگ ہے، اور کیا ہے اور کیا ہے، ہم بجھا دیں، ہم پانی برسا دیں، تم تو مخلوق ہو، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. یہ سبق ہے ہمارے لیے. ہر قدم پر اللہ کا دھیان، اللہ ہی سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. تو 100% امت. ہاں تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ جماعت کو دیکھ کر بھول گئے اپنا، بھاگے ہوئے. کہاں جا رہے ہو؟ ان سے پوچھا، بنو ثقیف کے تو ہو، جا کہاں رہے؟
ہم جا رہے ہیں دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے. اللہ اکبر. اسی لیے ہم کہتے ہیں محنت کرتے آج محنت کر آج سارے سب کو آپ نے نمازی بنا دیا. ایسا نہیں ہوتا. محنت کرتے رہو. کل شیء مرہون بوقتہ. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. دیگچی پانی گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو یوں رکھتے ایک دم سے پانی کھولنے لگا، ایسا نہیں ہوتا ہے. آہستہ 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 گلی پہلے باہر پھر اندر بھی بیچ پھر پانی کھولتا ہے. ہاں جب پانی خوب کھولتا ہے تو ڈھکنا جو ہوتا ہے نا اس کو بھی اچھال کے پھینک دیتا ہے. جب قربانیوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے محنت ہوتی ہے، صحیح اصولوں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ، تو اس کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں جس شکل میں بھی ہو اللہ اپنی قدرت سے اسے ہٹا دیتے. راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ملے. بھائی مغیرہ خیریت تو ہے؟ سانس پھول رہا ہے، بھاگے ہوئے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ ابھی مت پوچھو، آج مت پوچھو. جماعتوں کی آمد پر خوشی، استقبال کے لیے اتنا. بات تو بتاؤ کیا ہوا؟ کوئی لڑکا ہوا کیا؟ تم لڑکے کی بات کر رہے ہو. اللہ کا فضل ہے 100 تو میں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں اور 120 الحمدللہ موجود ہیں. 2 یا 3 بخش آئے بڑے پہلوان، ہم احمدآبادی ہیں، ہم احمدآبادی ہیں. 2 یا 3 بس آئے بڑے. پھر بتاؤ تو صحیح کہ وہ طائف کا سفر، وہ ان کا کڑوا جواب، وہ سراپا رحمت نور کا جواب فرشتوں تک کو آج اللہ ان کو لے آئے ہیں. میں اس کی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی مغیرہ، تمہیں معلوم ہے پہلے دن سے جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پیغمبری کا تاج رکھا گیا اور کہا گیا کہ داعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو اس کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس دن سے ساتھ ہوں اور ہر تقاضے میں پہل میری ہے، اولین میں ہوں. یہ موقع دے دے، حضور کو خوشخبری سنا دو. معمولی بات نہیں تھی، لیکن ارے بھائی میں نے کھایا تم نے کھایا، چلو تم نے کھایا میں نے کھا لیا. آدمی کبھی تعلقات میں کہتا ہے کوئی بات نہیں. یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ حضور کو کس درجے کی خوشی ہوگی اس جماعت کو سن کر، اور اس پر کیا دعائیں ملیں گی اور کہاں نسلوں تک وہ دعائیں کام کریں گی. لیکن یوں کہیں چھوٹے بڑوں کا اکرام کیا کرتے تھے. اکرام مسلم ہمارے تبلیغ کے 6 نمبر، پہلا نمبر کلمات، دوسرا نمبر نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اکرام مسلم، 5واں اخلاص نیت ہو گئی تقریب. حالانکہ یہ 6 نمبر ایسے ہیں کہ ان میں کا ہر نمبر ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک فرد کے پاس ساری عمریں، ساری مخلوقات کی عمریں اکیلے کے پاس ہو اور وہ ساری عمریں صرف اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنانے میں لگا دے، عمریں ختم ہو جائے گی، ایمان کا کنارہ نہیں آئے گا. اللہ تو اللہ. اس لیے مسلمان کو سب سے پہلے سبق اللہ اکبر اللہ اکبر. بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوتے ہی اور کہا جاتا بیٹا پہلے دن کا پہلا سبق یہ ہے، اور جب تجھے قبر میں اتاریں گے تو اس وقت بھی یہی سبق، اسی کے ساتھ بیچ میں سبق یاد کرنا، ورنہ حافظ انگوٹھی پکڑواتے ہیں، بچوں کو بلاتے ہیں سبق لو، سبق دیا جاؤ یاد کرو. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہیڈ فون سب کے پاس ہے، بچوں کے پاس بھی. حافظ جی کو دھوکہ دے رہا ہے، ہلتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. سکسر یہاں کہاں آ گئی کہ وہ انگلینڈ میں میچ ہو رہا ہے، اس نے جو مارا اور کٹ کیا ہے تو سیدھا باؤنڈری سے باہر.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حافظ جی بلاتے ہیں، اے سبق سناؤ، تو اس نے یاد کہاں کیا، اس نے تو 4 اور 6 سے رہا آؤٹ، اتنا ہی سنا، یاد نہیں کیا۔ کھڑے ہو جاؤ، 30 مرتبہ اٹھک بیٹھک، انگوٹھے پکڑو، کیوں کہ سبق یاد نہیں۔ یہ جتنی پریشانیاں ہیں نا اس وقت میں، کاروبار، نوکریاں اور یوں آمدنی اور وہ، یہ اٹھک بیٹھک اللہ کرا رہے ہیں کہ تمہیں سبق پڑھایا تھا وہ تم نے یاد نہیں کیا، اب اٹھو اور بیٹھو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ۔ حافظ جی کمر دکھ گئی تو تجھے کہا سبق یاد کر، اللہ اکبر، بڑی ذات اللہ کی، تو انگلینڈ کا پاؤنڈ بہت بڑا، امریکہ کا ڈالر بہت بڑا، اور دبئی اور کویت کے دیناروں کا کہنا ہی کیا ہے، میں بھی اور میرا بھائی بھی اور میرا بچہ بھی اور میرا شالہ بھی اور پتہ نہیں کون کون وہاں سب۔ ایک مرتبہ علی گڑھ کے ایک ساتھی آئے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ جا رہے تھے دبئی اپنی ملازمت کے سلسلے میں، تو حضرت جی سے عرض کیا حضرت دعا فرمانا، میں صبح دبئی جا رہا ہوں۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی تھے، بالکل حضرت حاضری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کے۔ بھائی دبئی کے اللہ میاں کو ہمارا بھی سلام کیا۔ یہ اسماء حسنہ یوں نہیں ہیں، اسی لیے یاد کرو، اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا، کہ اللہ کے 99 نام ہے، اس کے ساتھ جو دعا کرتا ہے۔ خیر کیا سنا رہا تھا؟ دبئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ مجھے میں حضور کو خبر دوں۔ اب معمولی بات نہیں تھی، لیکن چھوٹے اپنے بڑوں کا، جیسے کہتے ہیں کہ نئے آویں تو ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو قریب کرو، مانوس کرو کہ وہ خود۔ مجھے یاد ہے، مجھے خوب یاد ہے، جب ہم کہیں سے تشکیل سے نظام الدین آتے تھے بنگلے والی مسجد، سیڑھی پر قدم رکھتے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہم اپنے گھر آ گئے، اپنے ماں باپ کے پاس آ گئے۔ سب سے پہلے یوسف بھائی ڈرائیور تھے نا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پالنپور کے، وہ امیر تھے، اور ہم وہاں گئے تو بس اسٹینڈ پر کھڑے تھے، کہاں، انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مرکز جا رہے ہیں۔ مرکز کیا ہے؟ بنگلے والی مسجد۔ وہاں کیا کرنا ہے؟ آدمی کہیں جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے، کچھ لے کے آتا ہے، کیا؟ انہوں نے تو سوالوں کی بھرمار، امیر صاحب پہلی مرتبہ نکلے ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے، آپ بتاؤ ہم کو کیا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ بہت چھوٹی مسجد ہے، بہت چھوٹی مسجد، کچھ اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو فارغ کر کے اس میں ڈال دیا ہے، اور کیسی قربانیاں۔ مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمہم اللہ کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلے سے لائے تھے نظام الدین۔ یہ اپنے ہاں جھنجھانے میں اور کاندھلے میں بہت رئیس گھرانہ تھا، بہت ماشاءاللہ کھانا پینا دسترخوان۔ یہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن گھر میں جائیں تو اماں جی کے پاس کچھ نہیں، باہر آئیں تو ابا جی کی تو نیت بندی ہے، اور بھوک ان کو بہت سخت، اور پورا جنگل، چائے کی پیالی نہیں ملتی تھی۔ ایک لکڑی کا صندوق تھا جہاں ابھی ان حضرات کی قبریں ہیں وہاں، اور چھپر پڑا ہوا، اس میں کچھ آٹا دال چاول وغیرہ ہوتا تھا مہمانوں کے لیے۔ اس دن آٹے کی چٹکی تھی نہ چاول کا دانہ تھا، اور مولانا کو بہت بھوک۔ مولانا نے 2 پٹڑوں کے بیچ کی دراز میں سے آٹا کوریدا پورے صندوق کا، اتنا سا آٹا، آگ جلائی تو دھواں اٹھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ استقبال میں ایسے بیٹھتے تھے، ہم تو استقبال جو آتا نظریں 2 4 ہوتی تھی، دھواں اٹھتا دیکھا تو بھاگ کے آئے، یوسف
آٹا کہاں سے لایا؟ کانپ گئے. ابا جی چوری نہیں کی ہے, بھیک نہیں مانگی, مجھے بھوک بہت لگی, میں نے اس میں سے قریدا ہے. کیا وہ وقت تھا. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, یوسف آج کے بعد تیری اس چہار دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. سن 47 میں کروڑ پتی ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لے رہے تھے, روٹی کو کھانے کو روٹی نہیں تھی اور یہاں مہمان کھا رہے تھے. اللہ اسی لیے دوستو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے, تبلیغ تو ہماری سوچ بدل جائے. جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ میواتی بیٹھے تھے اور حضرت کی باتیں اور ان کی سادگی میواتیوں کی. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر بہت بے چینی کیا. اللہ حضرت اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں اور حال ان کا پتہ نہیں, سمجھتے ہیں کہ نہیں, لیکن پوچھنے سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ مجلس سے گھر کے دروازے پر گئے تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا, یہ جو حضرت کہہ رہے تم سمجھ بھی رہے ہو؟ ہاں نو کہہ رہو 4 مہینہ لو چلے جاؤ, نو کہہ رہا, ہم تو اتنی سمجھ رہے ہیں. خدا کرے یہ بھی سمجھیں کہ 20 فروری کو 4 مہینے, یہ سال جو سنا رہا ہوں اس لیے سنا رہا ہوں کہ خدا کرے تم بھی یوں کہو. تم میوات جیسے ان پڑھ تو نہیں ہو نا, تم تو بہت پڑھے لکھے ہو, تو خدا کرے تم بھی یہ سمجھو کہ مولوی صاحب ساری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 20 فروری کو 4 مہینے کی جماعتیں. ارے کہو نا انشاءاللہ. ایک دوسرے کا اکرام. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے, طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس, بہت قابل مبارکباد ہے اللہ کا وہ بندہ جس کو اپنی کوتاہی اپنی کمی دیکھنے میں وہ اتنا مشغول ہو کہ دوسرے کے عیب دیکھنے کا اس کے پاس فرصت ہی نہیں. حضور نے اس کو مبارکباد دی کہ ہم اتنے, اب ہم میں سے یہ جتنے, کوئی 10 سال سے, کوئی 20 سال سے, کوئی 40 سال سے اس محنت میں, اللہ کا کرم ہے جیسے بھی ہیں, لیکن دوستو ہم 6 نمبروں میں کہاں ہیں؟ ایمان کی کس سطح پر ہے؟ اللہ رسول کی محبت عبادت و اطاعت میں کہاں ہے؟ اپنے بارے میں اسی لیے کہتے تنہائیوں بیٹھو. بلکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے بیت الخلاء میں بھی مراقبہ کرو. کبھی سنا آپ نے بیت الخلاء میں کوئی مراقبہ؟ بھائی وہ تو بزرگوں کے خانقاہ میں جاتے ہیں اور وہاں ذکر ہوتا ہے, وہ مراقبے کراتے ہیں. تو پوچھا تعجب سے, حضرت بیت الخلاء میں مراقبہ؟ ہاں, یہ جو تم نے پیشاب کیا یہ کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا تھا مبارک. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر چیز کی زندگی کے راز ہیں. آپ کی شخصیت نے اس کو ناپاک کر دیا کہ پاک صاف تھا, پاک کرنے والا تھا. اور فرمایا کہ غذا کا تو حال کہ خود ہی ناک دبا لیتے ہو کہ جس طرح پانی کو اور کھانے کو تم نے ناپاک اور گندا کیا ہے, دعوت کی یہ عظیم الشان محنت, یہ نبوت کا کام, اور تمام نبیوں کے ساتھ جتنی اللہ کی غیبی مددیں, جتنی روحانیت, جتنی نورانیت, وہ ساری اکٹھی حضور کو دی گئی تھی. ان کی والی میراث ہمارے ہاتھ آئی ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کام تو وہی ہے, اور یہ جتنے اعمال دعوت ہے, یہ ہفتے کی گشتیں, روزانہ کے فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم, قرآن کا پارا, صبح شام کی تسبیحات, گھر گھر کی ملاقاتیں, سحر روزہ, چلے 4 مہینے, فرمایا اعمال تو وہی ہیں, اور آج بھی اس میں یقینوں کے بدلنے کی تاثیر وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدل جایا. لیکن اس کے بعد فرمایا ہاں اگر تم نے اس کو ایک رسم بنا لی
جیسے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں اور اس میں الگ الگ وہ سارا فروٹ اس کا پورا وہ انار بھی ہے اور موسمی بھی ہے، ناشپاتی بھی ہے، آم بھی ہے، انگور کا خوشہ بھی، دوسری طرف ترکاریاں، سبزیاں، لیمو، فرمایا اس لیمو کی تاثیر آج تک وہی ہے جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ پانی کو کھٹا کرتا ہے۔ حرم شریف کے امام صاحب نچوڑے تو اور اسٹیشن کا قلی نچوڑے تو پانی کھٹا ہوگا، لیکن اگر وہ شوکیس کا پلاسٹک کا لیمو کہ پورا شہر مل کر اس کو نچوڑے تو پھٹ تو جائے گا، اس میں سے قطرہ نہیں نکلے گا، کیونکہ ایسے تمہارے مشورے، تمہاری گشتیں، تمہاری ملاقاتیں، تمہاری تعلیمیں، تمہاری نمازیں کہ اگر ایک رسم کے طور پر کرتے ہو تو دوسروں کو تو کیا خود کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو کام کی عظمت کو، کام سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، اور کرنے والے وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذمہ داریاں دی تھی اور حضور پورا میراث میں دے کر گئے ہیں، آپ کو اپنی ذات سے دعوت دینی ہے، داعیا الی اللہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کے ساتھ سراجم منیرا، دعوت کے رنگ میں رنگے ہوئے، دعوت کی فکروں میں ڈوبے ہوئے، جان و مال کی ترتیب بنائے ہوئے ایک پورا ایسا مجمع تیار کرنا ہے کہ جو آپ کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی اور پورا صحابہ کا عملہ تیار کیا، اور اتنا زبردست کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین نے جو سوچا ہے، جو کیا ہے، وہ تمہارے نمونہ ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا، بہت بڑا کرم کیا، بلکہ اللہ نے تو احسان کے لفظ کے ساتھ کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول برحق کو بھیجا، اور یہ یوں نہیں ہوا قربانی کے نتیجے میں، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا قال لہ ربہ اسلم، مسلمان ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کہ اسلام کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ اب میری کوئی خواہش، میری کوئی سوچ، میری کوئی تمنا، کوئی آرزو، کچھ جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تو اللہ نے کیا کہا؟ یوں خالی نہیں چھوڑ دیں گے، آزمائیں گے ٹھوک بجا کے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب حالات سے گزرتے ہوئے صبر، کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کام میں مشغول، جس وقت کا جو عمل ہے اجتماعی موقع پر اجتماعی عمل، انفرادی معمولات کے وقت میں اپنے سیکھنا سکھانا پورے، کہ پھر اللہ پاک بہت ترقی دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کون تھے؟ ان سے سوائے شرک کے اور جہالت کے کچھ نہیں تھا، لیکن حضور کی صحبت، حضور نے جس پیار سے ان کو کہ انہوں نے تو ستانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھانسا بھی ڈالا، پھندا بھی ڈالا، کانٹے بھی بچھائے، منہ پر بھی، کیا نہیں کیا، لیکن اتنی بڑی بات کہ جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر آپ داخل ہوئے ہیں اور سارے وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ وہ کیا سب موجود تھے کہ آج ہمارا بھی تکہ بوٹی بنے گا، ہم سے بدلہ، قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کعبے کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں، دونوں پٹ پکڑے ہوئے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ ہمارا خیال تو یہی ہے کہ کریم ابن کریم، شریف ہو، شریف کے بیٹے ہو، شریف کے پوتے ہو، شرافتی۔ ہاں سنو، میرے بھائی یوسف نے جو اپنے بھائی، جن بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈالا تھا،
جن بھائیوں کی وجہ سے بازار میں کوڑیوں کے دام بکے تھے، جن بھائیوں کی وجہ سے جیل خانے میں اور زلیخا کی تہمت تھی، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ ہم نے معاف کر، جو بات میرے بھائی یوسف نے کہی تھی مکے والوں، ہم بھی تم سے یہی کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہیں معاف۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ حضرت ابو سفیان، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ، کیسی کیسی قسمیں اور کیسے کیا کیا، لیکن اسی لیے میں کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں جتنا اصول کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے کریں گے، ان عملوں میں ایسی کشش ہے جیسے لوہے کو کھینچنے کی تاثیر مقناطیس میں دلوں کو کھینچتا ہے۔ کیا کیا بیان کریں، کہاں کہاں، اللہ اکبر۔ عورتیں امریکہ میں تھا، ایک گھر میں بیان کیا، دوسرے دن پھر اب میں نے کہا بھائی یہاں تو کل تو بیان کیا، نہیں مول صاحب ہم 6 بھائی ہیں، سب کے مکان ایک میں، آپ جس گھر میں جاؤ گے یہ فضائل حزب الاعظم اور یہ دعا کی کتاب۔ پھر اس نے عجیب بات سنائی کہ ہمارا یہ ایریا جہاں ہم رہتے ہیں بہت سیکریٹ ہے، ہر ایک آ نہیں سکتا، پاس بنانا پڑتا۔ میری بیوی کی ایک سہیلی ہے تو دور رہتی ہے، ان دونوں نے دعوت تو دعوت ہے، دلوں میں گھر کرتی ہے، دونوں نے طے کیا کہ 1 گھنٹہ فون پر، وہ لوکل فون جیسے اپنے یہاں بھی لوکل فون فری ہے نا، جتنے کر لو ملک کے اندر جتنے، کہ ہماری بیوی نے اور دونوں 1 گھنٹہ وہ قرآن پڑھتی ہے فون پر، میری بیوی سنتی ہے، 1 گھنٹہ میری بیوی پڑھتی ہے۔ امریکہ میں قرآن زندہ ہو رہا ہے۔ یہ سب دعوت کی برکت ہے۔ ہم کو اللہ پاک نے گھر بیٹھے، ابھی آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں، حضرت قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھائی فضل کریم صاحب، اور پھر حکیم صاحب تھے، اور جو بڑے اپنے کنکوڑی والے، اور یہ سارے جو کیا قربانیاں تھیں، کیا کام جو ہے وہ ہمیشہ قربانی سے چلے گا۔ اور ایک مرتبہ میں چائے کے برتن دھو کر حضرت جی کے کمرے میں رکھ کر جا رہا تھا تو حضرت جی مجھے بلایا، مول صاحب یہاں آؤ۔ جی حضرت ایک بات یاد رکھیو، جی یہ کام چالاکیوں سے نہیں چلتا، قربانیوں اور اخلاص سے چلتا ہے، اخلاص کے ساتھ جاؤ، بس اتنی بات۔ ایک مرتبہ مجھ سے کہا جاؤ دیکھو مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ میں گیا، وہ کمرے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا حضرت جی یاد فرما رہے ہیں۔ تھیلا اٹھایا، آگے وہ پیچھے میں دروازے پر السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ نے یاد فرمایا؟ نہیں۔ جب حضرت جی نے کہا نہیں تو وہ تو چلے گئے۔ اب مولانا عمر لاٹ صاحب کھڑے ہیں، حضرت جی پوچھے مولوی صاحب کیا کہا تھا؟ حضرت جی 2.5 گھنٹے کی تقریر تو کر لوں گا، لیکن کیا کہا تھا؟ اور لہجہ بدلا حضرت جی نے، پھر فرمایا تشریف رکھو، فرمایا پورے کام کا گر ہے، گر یہ کیا، جتنا کہیں جیسے کہیں۔ اور وہ ہم نے ہوشیاری کہی تھی، میں نے کہا جا کے کہوں گا کہ بیٹھے ہیں تو پھر بلانے بھیجیں گے، تو پھر احمد لاٹ کیا ہوا؟ وہ تو بہت ہوشیار ہے، تو وہ ہوشیاری بیوقوفی نکلی۔ اس لیے اس کام میں ہوشیاری نہیں، جو بڑوں نے راستہ بتایا ہے، جس سے اپنی قربانی کی مقدار بڑھاتے رہنا، ہر ایک کو سینے سے لگانا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنی خرابیاں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس کو بندے میں دیکھنا ہی نہیں، اس سب کے لیے میں نے اپنی ذات کو، حسد بھی، کینہ بھی، دنیا کی محبت بھی، یہ بھی وہ بھی، سب میں نے، یہ سب میرے میں جتنی خوبیاں ہیں، تقویٰ ہے، توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے، اللہ کی محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے میں نے سب کو کہ میرے سارے ایسے ہیں۔ جب ہر ایک یہ سوچے گا تو سگے بھائیوں سے زیادہ محبت ہوگی۔ اور اگر یوں کہہ نہیں میں ہی ہوں سب کچھ، اس لیے ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے،
حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہ اس آیت میں 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی. ومن احسن قولا کہہ کر کے کہ تم اس عالمی نبی کے امتی ہو جو قیامت تک کے لیے آخری نبی، انہی کی شریعت، انہی کی اتباع میں سب کی دنیا آخرت کی کامیابی. اس لیے پورے عالم کے فکر کے ساتھ اس کام میں لگنا ہے. لیکن ساتھ کے ساتھ یہ فرمایا وعامل صالحا کہہ کر کے متوجہ کیا ایسا نہ ہو کہ سارے جہاں کا درد و غم اپنے جہاں سے بے خبر اپنی ذاتی. پھر فرمایا اگر کوئی بہت دنیا بھر کے نقشے نے دنیا بھر کے فکر اور اس کی تشکیلیں اور ترتیبیں اور اس کا اپنا نہ پابندی سے چلا نہ اس کا گشت نہ اس کی تعلیم، فرمایا کہ یہ ادھورا ہے. اور دوسرا اتنا پابند ہے کہ اشراق، چاشت، اوابین، کوئی نفلیں تک مسنون دعائیں، لیکن امت کہاں جا رہی ہے، امت کہاں برباد ہو رہی ہے، اس کی صلاحیتیں، فرمایا یہ بھی ادھورا ہے. پھر عجیب بات فرمائی جس خوش قسمت کو اللہ پاک کے دونوں دولتیں دے دے، پورے عالم کا بھی فکر ہو کہ پورا دین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کا فکر بھی، اور اپنی ذات سے روزانہ کے، ہفتے کے، مہینے کے، سال کے، گھر کے، اجتماعی انفرادی سارے عمل شریعت سنت کی پابندی. فرمایا جس خوش قسمت کو اللہ یہ دونوں دولتیں دے دے، وقال اننی من المسلمین، کہ اس کے بعد وہ کوئی اپنی حیثیت نہ بناوے، بہت پرانا ہوں، بہت قربانی ہے، میرا تو حق ہے. جیسے سارے ساتھی ہیں، میں بھی ایک ساتھی. اس پر یاد آیا ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد بیان کیا کرتے تھے، تو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کسی زمانے میں صدر رہے ملک کے، وہ الیکشن لڑ رہے تھے. تو ووٹنگ اور یہ وہ جیسا ہوتا ہے الیکشن، ایک ساتھی آیا اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں چالو بیان میں حضرت جی کیا ہے، ذاکر صاحب صدر ہو گئے، ذاکر صاحب الیکشن جیت گئے، یعنی ذاکر صاحب جو ہے وہ صدر ہو گئے، الیکشن جیت گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مائک سے منہ ہٹا کر اس سے کہا بھلے آدمی تو مجھے یوں کہتا کہ فلاں ملک کا صدر چلے میں گیا تو یہ میرے لیے خوشی کی چیز تھی. ذاکر صاحب الیکشن جیت گئے تو کیا ہوا؟ پھر فرمایا تو کیا جانے ذاکر صاحب کو اوکھلے سے پیدل چل کے اندھیرے میں ابا کے پاس آتے تھے، اور ہماری ملاقات ہوئی ایک مرتبہ ان سے مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں، ہماری جماعت تھی، ہم بیٹھے تھے. وہ تو سرکاری آدمی، ان کے لیے تو سب آگے پیچھے ہو. انہوں نے ہم کو دیکھا تو اٹھ کر خود اپنے پاس ہمارے پاس آئے. ٹھیک ہے جماعت والے ہو جی، میں بھی تمہارا آدمی ہوں، اس صدارت نے مجھے بیکار کر دیا. تو کام دوستو قربانی سے، اخلاص سے، اپنے کو ہم محتاج ہیں کام کے، کام ہمارا محتاج نہیں. اب کیا کیا بتاؤں نا، کیا کیا سناؤں. یہ جے پور ہے نا، جے پور میرا پہلا چلہ راجستھان میں، وہاں کے ایک بہت ذمہ دار ساتھی، 3 ساتھی تھے جن کے ذریعے اللہ نے وہاں کام شروع کرایا. تو وہ ایک مرتبہ آئے نظام الدین میں، دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت سخت. تو جن کے پاس یہ امانتیں اور خطوط اور جماعتوں کا سامان وغیرہ، وہ بیٹھا تھا اپنا کام کر رہا تھا. انہوں نے کھڑکی میں سے کوئی بات پوچھی تو اس نے بہت اکھڑا ہوا بدتمیزی کا جواب دیا. خیر پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، وہ پوچھا حضرت وہاں کس کو بٹھایا ہے، کیا بات؟ یہ میں نے تو اتنی بات پوچھی تھی، اس نے تو مجھے یہ جواب دیا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ گرمی بہت تھی، لنگی اور نیچے کی کمری پہنے ہوئے تھے، کتاب اسی حال میں اٹھ کر آئے. حاجی صاحب کو تم نے
یہ جواب دیا؟ جی میں نے جواب دیا. معافی مانگو. میں نہیں مانگتا. وہ حضرت جی سے کہہ رہا ہے میں نہیں مانگتا. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. اب اس کے پاس ساری امانتیں ساری چیزیں، چلو یہاں سے. تم سمجھتے ہو تمہارے سے کام ہے؟ نہ تم سے ہے. اور پھر فرمایا نہ تم سے ہے نہ ہم سے ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ چلا رہے ہیں، چلو یہاں. ایسا گیا کہ آج تک وہ دیکھنے کو نہیں ملا. آنے والوں کا اکرام، ہر ایک کی نوعیت کو سمجھنا، ان کی صلاحیتوں کو سمجھنا، استعمال کرنا ہے جی. تو اس سے اللہ پاک کام لیتے ہیں. الحمدللہ اس وقت میں جو آپ کے یہاں لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی، اور اللہ کا شکر ہے اب تو اور آسانی ہو رہی ہے. اور ہر مسجد، کل ہم وہاں تھے بڑودے میں، تو وہاں بھی ہم نے یہی تشکیل کی. اور آج بھی وہ کہاں علماء، اللہ جزائے خیر دے، علماء کی بہت بڑی تھا. اور جن کا سال نہیں لگا تھا ان سے ان حضرات نے خود کھڑے ہو کے نیتیں کی، ان کی ترتیب بنی، مولانا تھے اور سب ترتیب بنا. جن کا سال لگ چکا ہے انہوں نے ہر سال کے. اس لیے یہ کام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج. ایک دفعہ تو حضرت جی کا جو آخری بیان تھا، کام کرنے والے اپنے میں یہ 5 صفات پیدا کریں: تقوی، توکل، تواضع، چھوٹے بن کر، تحمل، اپنی طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آوے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، علاقے کی طرف، کسی بھی طرف سے اس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا. اور 5ویں چیز اخلاص. تقوی، توکل، تواضع، تحمل اور اخلاص. اور ایک جیسے ہمارا کرتے رہو. کرنے کا یہ زمانہ ہے، مرنے کے بعد کرنے کا موقع نہیں ہوگا. اور ڈرتے رہو. کرتے رہو، کرنے کا یہی وقت ہے. ڈرتے رہو کہ کہیں تمہاری ساری تقریریں اور تمہارے لچھے دار بیانات اور تمہاری تعلیمیں اور تمہارے 4 مہینے اور تمہارے ملکوں کے سفر اور مشورے کہیں وہ کیا کرایا منہ پر نہ مارا جائے. جیسے نماز کے بارے میں ہے نا کہ یا تو بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے یا دعا دیتی جاتی ہے. کرتے رہو، کرنے کا یہی وقت ہے. ڈرتے رہو کہ کہیں منہ پر نہ مارا جائے. اور مانتے رہو. جتنا کہا ہے، جیسے کہا ہے ویسے کرتے رہو، اتنا کرتے رہو. اور چوتھی بات فرمائی مانگتے رہو. نبیوں کو، پیغمبروں کو، سارے نبیوں کے سردار کو، صحابہ کو، اولیاء کو، علماء کرام کو، مشائخ کو، سب کو اللہ ہی نے دیا ہے. تمہاری جب اندر کی سچی طلب ہوگی اور تم مانگو گے تو وہ تو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جانتے ہو دعا کیا ہے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ فرماتے تھے دعا اس طاقت کا نام ہے کہ جہاں تمام مادی اسباب ختم ہو جاتے ہیں، دعا کی طاقت کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے. اس لیے ہم کو یہ چیزیں حضور دین کی محنت اور دعا یہ میراث میں دے کر گئے ہیں. ہمارے ذمہ جیسے باپ کی میراث کی حفاظت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محنت کی اور اس پر جو اللہ کے وعدے ہیں اس کو اللہ سے مانگنے کی دعا کی. اور مانگنا ہو تو صرف اپنے لیے یاد آتا ہے تو میں کیا کروں. وہ ساؤتھ افریقہ میں ایک مرتبہ میں ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا، میرا بہت پرانا ساتھی اور ہمارے گاؤں کا نواسا اور اس کے بڑے کاروبار. کہنے مول صاحب ایک بات عجیب، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے. میں کیا یہ پرانے ہیں دعا مانگتے ہیں نا. میں میری بیوی میرا داماد میں چھوٹے یہ تو حضور کے ہے، نائب ہیں، ان کو تو سب سے زیادہ امت کے لیے رونا دھونا.
اس لیے دوستو اپنی دعاؤں میں وسعت پیدا کرو، اپنی قربانیوں میں ترقی کرو اور اللہ سے مانگو اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ جو قبول کرتا ہے وہ قابل وہی دیتا ہے، جو داد دیتا ہے وہ چبانے کو دیتا ہے۔ جو ہم اگر یہ پورا مجمع اس کا ارادہ کر لے کہ ہمیں اس کام کو اپنا کام بنانا ہے، کہو انشاءاللہ، اس کے ہر تقاضے پر، وہ تقاضا باہر سے متعلق ہو یا مقام سے ہو، سب سے پہلے مجھے اپنی جان مال کی ترتیب بنانی ہے، کہو انشاءاللہ، ہے نا؟ اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرانا ہے۔ 20 فروری کی جو جماعتوں کی بات ہے، اب کھڑے ہو جاؤ، اگر کوئی اس میں ایسا ہے جس کے ابھی تک 4 مہینے ہی ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، چاہے چلے بہت دیے، سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جاؤ جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ جزاکم اللہ۔ تھوڑی سی دیر ہو جائے کوئی، جزاکم اللہ۔ اچھا یہ سب 4 مہینے دیے ہوئے ہیں؟ ارے بھائی اردو میں کہہ رہا ہوں یار، جس کے 4 مہینے ایک ساتھ ابھی تک نہیں لگے ہیں وہ مہربانی کر کے صرف کھڑے ہو جاؤ، میں آگے کا راستہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں کھڑے ہوتے رہو۔ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ ارے احمد آباد ہمارا آباد۔ میرے ابا مجھے جب کتے پہ سسے پہ کتا وہ ہے نا، جب کتے پہ سسرا آیا، احمد شاہ نے شہر بسایا، یہ کہہ کے مجھے سناتے تھے، تو کام کر اور تو تبلیغ میں جانا۔ وصیت کی تھی 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تبلیغ کو دوں گا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے، درجات بلند فرمائے۔ بھائی کھڑے ہو گئے۔ دیکھو میرا آپ کے ساتھ گمان یہ ہے، جن کے نہیں لگے ہیں ہر ایک کے اندر کی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قبول فرما لے، ہے نا؟ لیکن دوستو ہم فرشتے تو ہیں نہیں، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی پریشانی، جس کی وجہ سے اب تک نہیں لگی۔ اس وقت اللہ کے گھر میں ہو، شب جمعہ میں ہو، نیت کر لو کہ ہمیں 4 مہینے لگانے ہیں، پہلے نیت کر لو انشاءاللہ۔ اچھا اب جس کی جو مجبوری ہے وہ تو وہ خود جانتا ہے، آج سے وہ مجبوری دور ہو اس کی کوشش بھی کرے گا، دعا بھی مانگے گا، اور کس مہینے میں کس کے لگ سکتے ہیں، کب لگ سکتے ہیں۔ 20 فروری سے پہلے کون جا سکتا ہے، 20 فروری کو، مارچ میں، ہے نہیں؟ یہ سب تو یہ کس کے پاس جائیں؟ پیچھے وہاں فضل بھائی ہوں گے۔ کون؟ فضل بھائی فضل بھائی پیچھے ہیں، آپ حضرات سب ان کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کی مسجد، آپ کی مجبوری، آپ کے مسئلے کا حل وہ بتائیں گے، ذرا ان کے پاس چلے جاؤ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ باقی ساتھیوں سے ایک درخواست ہے، ابھی جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو کے وہاں بھائی فضل کے پاس چلے جاویں، جزاکم اللہ۔ اب باقی جو جن ماشاءاللہ لگے ہیں، کسی کے 1 دفعے 2 دفعے، اور اس میں بعض ملکوں والے بھی ہوں گے جن کی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مہینے لگ جاتے ہیں، ان سے یوں کہتے ہیں کہ کم سے کم ہر سال کے 4 مہینے کی نیت کر لو۔ وہ 4 مہینے دیے ہوئے کون ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ، جن کے 4 مہینے لگ گئے ہیں، جن کے 4 مہینے لگ گئے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو بہت قبول فرماوے۔ واہ 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 واہ۔ اچھا احمد آباد ایسا ہے، بہت سالوں میں آیا یار میں تو، ہے ان کو تو دیکھتے منہ میں پانی آتا ہے۔ چلا لگاؤں احمد آباد میں؟ بہت اچھا، میں تیار ہوں، مشورہ کر لو۔ بھائی یہ جتنے کھڑے ہیں نا، پہلے تو نیت کر لو انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے دعوت کے تقاضوں پر، جو بھی ہو، اندر باہر، پیدل سواری، صبح میں، اپنے صبح میں، جو بھی ہوگا نیت کر لو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ اب یہ کن کے پاس جائیں گے؟ وہی پیچھے فاروق بھائی۔ آپ کے کتنے کون سے مہینے میں لگ سکیں گے وہ ساری، وہ بھائی فاروق باہر ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ دیکھو 8 بجے یہاں نماز ہوتی ہے، لیکن ہم نے امام صاحب سے درخواست کی ہے کہ 2 5 10 منٹ اگر آگے پیچھے ہوگا تو حرج نہیں، ذرا سا آپ لوگ جلدی سے چلے جاؤ، فاروق بھائی کے پاس چلے جاؤ،
اچھی بات ہے، اچھی بات نہیں، ہم تو آپ کو سچا مانتے ہیں، مسلمان کی بات ایک ہی ہوتی ہے، سب نیت کرو، ہر یہ جتنے ہیں اپنی اپنی مسجد سے مکمل 4 مہینے کی جماعت نکالنی ہے، کہو یعنی ان کو نکال کے ہم گھر میں بیٹھیں گے. یار تم بھی کیا اردو سمجھتے ہو، یہ جتنے کھڑے ہوئے تھے ان کو اپنے ساتھ 4 مہینے کی جماعت بنا کے جاؤں گا، کہو، اور جو رہ جائیں گے ان کی بھی ترتیب بنائیں گے، دعائیں کریں گے، کوشش کریں گے، جو گھر گھر کی ملاقات ہے. اور تمہارے یہاں تو ماشاءاللہ سب ہو رہا ہے نا، کرو گے؟ اب چونکہ دیر ہو رہی ہے اس لیے اتنی درخواست ہے، جہاں بھی رہو، بیٹوں کے باپ بعد میں، بیویوں کے شوہر بعد میں، بھائی کے بھائی، دعوت کے کام اور اس کے تقاضوں کے سب سے پہلے ہم ہیں. اس کو نیت کر کے اللہ سے مانگو، اللہ قبول کریں گے. اس احمد آباد نے تو وہ دیکھا ہے اور وہ ہوا ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. اس لیے مہینے کی ترتیب، مہینے کے 3 دن، ہفتے کی 2 گشتیں، روزانہ کے سارے مشورے، اور یہ اپنی اپنی مسجدوں میں. اور جہاں رہو ایک کوشش تو کم سے کم یہ کر لو کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، یا آپ کہیں کام کر رہے ہیں وہاں اپنا کوئی بھائی بے نمازی نہ رہے. اور اسی طرح گھروں میں مستورات، ان کے اللہ کا شکر ہے ہفتے واری حلقے بھی ہوتے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں اپنے بچوں کی، چھوٹے بچوں کی تربیت اور ان کی تشکیل مستورات کی بھی جماعت جاتی ہے. اور ابھی تو بہت ساری باتیں کہ انشاءاللہ پھر ملیں گے تو کریں گے، کرو گے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو دعائیں بھی مانگو. اور ایک دوستو، یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں، جسم کی بیماری تو کتنی بھی سخت ہو آخر موت آ کے ختم کر دیتی، لیکن غیبتیں، جھوٹ، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کی برائی اچھالنا، یہ وہ بیماریاں ہیں جو جنت جہنم کے فیصلے میں بھی رکاوٹ بنیں گے. اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، تمہاری بھی حفاظت فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار پیدا کیا تھا تو نے اپنی ہی بات مان کر جینے کے لیے، تیری ہی نہ مانی، باقی سب کی مانی، نفس کی مانی، شیطان کی مانی، بری عادتوں. اے اللہ آج تک کے قصوروں کو معاف فرما دے. پیدا کیا تھا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے، آپ کی امت میں اے اللہ سب کے کام آئے، حضور کا کام ہمارے سامنے اے اللہ نقصان کی طرف جاتا رہا، اور ہمیں جوں تک نہیں ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے. اپنا سچا اور امانت دار بندہ بنا لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور امانت دار امتی اور وارث اور نائب بنا دے. ہم سب کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، دستگر، چھوٹے بڑے اے اللہ، اور پوری امت کی پوری بخشش فرما دے. پوری امت کو اپنی حفاظت میں لے لے، عقائد کی، عبادات کی، اخلاق کی، معاملے کی، معاشرت کی، مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، عوام کی، خواص کی، دعوت کی، عظیم الشان محنت کی ہر شخص سے پوری حفاظت فرما. جو تقاضے لیے ہیں اے ساتھیوں نے نیتیں کی ہے، اے اللہ دل تیرے قبضے میں ہے، تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، سب کے لیے آسان فرما دے. ان کی دعاؤں میں میرا حصہ فرما اور میری دعاؤں میں ان کو شریک فرما. اے اللہ جتنی دعائیں پہلے کی ہے قبول فرما لے، اب جو رہ گئی مانگنے سے وہ مرحمت فرما دے، اور آگے ہمیں دعاؤں کے ذریعے اپنی ذات سے ذاتی تعلق، اپنی محبت، اپنی عظمت، اپنا قرب، اپنی معیت اور اپنی غیبی مدد شامل حال. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. جن کو تو نے صحت دی ہے نعمت کی قدر کرتے ہوئے تیرے دین کی محنت میں لگنے کی توفیق فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی
جو لڑکے لڑکیاں شادی کے قابل ہیں اے اللہ ان کے لیے عاجلاً غیر عاجل اچھے صالح جوڑے اور ان کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں حلال پاک روزی نصیب فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہر آن ایمان میں ترقی کے ساتھ جب تک دنیا میں رہیں ایمانی صفات سے آراستہ فرما، گندگیوں سے پاک فرما. وقت آئے تو سکرات میں مدد فرما، قبر کے سوالوں کے جواب کو آسان فرما. میزان عمل پر اور صراط مستقیم پر اے اللہ صراط پر اے اللہ مدد فرما. اے اللہ اپنی رضا کامل بے حساب و کتاب جنت الفردوس کا داخلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں جگہ نصیب فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ رشتہ دار عزیز اقارب دوست احباب اے اللہ جتنے جا چکے دنیا سے ان کی مغفرت فرما. جو موجود ہیں اے اللہ اسباب مغفرت اور مجیب رحمت زندگیوں میں زندہ فرما. جتنی خیر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے وہ ساری ہمیں ہماری آل اولاد کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور پوری امت کو مرحمت فرما. جن مصیبتوں بلاؤں سے آپ نے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اے اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما. نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد والحور بعد القول ودعوة المظلوم. اخلاص نیت اتباع سنت اور اپنی محبت اور رضا سے اے اللہ پورے طور پر نواز دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.